اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، میں محمد سعد سہیل آپ کو آج کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری اردو نیو سلیبس کی نظم نمبر 2 اور اس کا شعر نمبر 2 اور 3 انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ آئیے شعر نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس نظم کا عنوان جو ہے وہ نعت ہے، اور اس کے شاعر جو ہیں وہ مولانا ظفر علی خاں ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے جی: پھوٹا جو سینہ شب سے تار الست سے، اس نور اولیں کا اجالا تم ہی، اور یہاں تم ہی سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو۔ پھوٹا نکلا جو سینہ شب سے، شب کہتے ہیں رات کو، تار الست یعنی ازل سے، یعنی وہ اندھیرا سے روشنی کی طرف۔ آپ یوں سمجھیے کہ یہاں پر مولانا ظفر علی خان ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، ایک لفظ ہم بولتے ہیں، کلاسز کو سمجھیے گا، ازل سے ابد تک، یعنی اس کائنات اور دنیا کے شروع ہونے سے پہلے اور ابد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ ازل کی بات ہو رہی ہے، جہاں سے یہ دنیا اور کائنات اور روح ارواح اور یہ سارا کچھ شروع ہو رہا ہے۔ اس نور اولیں کا اجالا تم ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یعنی وہ جو پہلا نور، روشنی پھوٹی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہے۔ تو میں نے یہاں پر الگ سے ان دونوں کو لکھ دیا ہے۔ تار الست سے مراد زمانہ ازل، جب ابھی دنیا وجود میں نہیں آئی تھی، اور نور اولیں سے مراد پہلا نور ہے، اور شاعر نے اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لیا ہے۔ ذرا لفظی مفہوم کو دیکھیے، لفظی مفہوم سمجھنے سے ذرا چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اندھیری رات کے پردے کو چیر کر جو پہلی روشنی ظاہر ہوئی الست کے وقت، وہ روشنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منسوب ہے۔ آئیے ذرا اس کے اہم چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو عہد الست سے کیا مراد ہے؟ عہد الست سے مراد وہ پہلا وعدہ ہے، وہ پہلا عہد ہے جو آپ نے اور میں نے اور ہر روح نے، اللہ نے تمام روحوں کو اکٹھے پیدا کیا، اور ان روحوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک حلف لیا ہم سے، الست بربکم، اسے عہد الست بھی کہتے ہیں، الست بربکم۔ تو سب روحوں نے، ہر انسان نے اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیا، قالوا بلا، اللہ تو ہی ہے۔ یعنی اللہ نے پوچھا کہ کیا میں نے تم سب کو پیدا نہیں کیا؟ کیا تم سب کا رب اور پروردگار میں نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے اللہ سے یہ وعدہ اور عہد کیا کہ قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس پوائنٹ کو آپ، بہت اہم پوائنٹ ہے، تشریح کے حوالے سے اس کو آپ لکھیں گے۔ اب اس کے اوپر میں نے ایک چھوٹا سا ترجمہ لکھا ہے، ایک حوالہ لکھا ہے، اور یہ بار بار آپ سنتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، یہ جو مشہور آیت ہے کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اللہ ہی، اللہ نور السماوات والارض۔ اور جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما خلق النور، کہ سب سے پہلے اس کائنات کے اندر، سب سے پہلے اس کائنات کے اندر میرے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا گیا۔ یعنی آپ اگر کہیں تو آپ وجہ کائنات ہیں، اور کچھ جگہ کے اوپر آپ کے لیے یہ جو ایک لفظ 2 میں لکھ رہا ہوں، یہ آپ کو اگلی تشریح میں بھی قائم آئیں گے، صاحب لولاک، یعنی اس کائنات کی بننے کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کلاس اسی کو آگے اگر چلتے جائیے اور شعر نمبر 3 کی طرف جائیں، کیونکہ اس میں کچھ چیزیں اس کے ساتھ ملتی ہیں، تو شعر نمبر 3 میں کہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو۔
تو میں نے مشکل الفاظ کو ذرا الگ لکھا ہے کہ غایت کیا ہوتا ہے۔ غایت کا مطلب مقصد اور غرض ہے، اور غایت اولیٰ کیا ہے؟ اولین بنیادی مقصد۔ لفظی مفہوم ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی، اور تمام مقاصد میں سب سے اعلیٰ اور مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اگر آپ اس کو 2-3 پوائنٹس میں سمجھنے کی کوشش کریں تو نمبر 1 پوائنٹ میں نے یہاں آپ کے سامنے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت کے مظاہر ہیں۔ عظمت اللہ تعالیٰ کے بعد وہ کیا ہے کہ قصہ مختصر یہی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی اس کائنات کے اندر کوئی وجود ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو شاعر آپ کی عظمت اور کبریائی اور بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں پر کیا ہے؟ سب غایتوں کی غایت اولیٰ، یہ جو مصرع نمبر 2 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہدایت کا سرچشمہ اور نور ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ جو سرچشمہ ہے اس چیز کو کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز پھوٹتی اور نکلتی ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی آسان سی مثال کے ذریعے سمجھیے کہ جس طرح چشمہ وہ ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے، پہاڑوں سے پانی نکلتا اور پھوٹتا ہے پتھر سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جہاں سے ہدایت کا سرچشمہ پھوٹتا ہے اور نکلتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں بڑی مشہور آیت ہے اور مختلف جگہ پر ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہدن گواہی دینے والا، مبشرن خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، اور اگلے آیت کے ٹکڑے کا تعلق آپ کے اس ٹاپک ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ کو روشن چراغ بنایا ہے، آپ کو روشن چراغ بنایا ہے۔ تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا سرچشمہ اور نور ہیں، اور آپ وہ روشن چراغ ہیں جو لوگوں کو رہنمائی کرنے والے ہیں، راستہ دکھانے والے ہیں، اور آپ مقصد ہیں، بنیادی اولین مقصد ہیں۔ اور اس کے نیچے ایک شعر ہے کہ حوالہ جاتی کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ یہاں پر کیونکہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ حدیث قدسیہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پیدا نہ کرتے تو اس کائنات کو بھی پیدا نہ کرتے، یعنی وہی بات، آپ وجود کائنات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ لوح بھی تو قلم بھی تو، یعنی وہ جو انسان کا لوح محفوظ اور سارا عالم ارواح اور ساری انسان کی قسمت اور نصیب اور مقدر جو ہمارا ایمان ہے، وہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ گنبد آبگینہ، گنبد آبگینہ رنگ کا مطلب ہوتا ہے وہ شیشے کا بنا ہوا، وہ بڑا ہی نازک، تیرے محیط میں حباب، یعنی پانی کا جو قطرہ ہے وہ بھی رب کے کنٹرول میں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور آپ نے اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود کائنات بنا دیا، مقصد وجود کائنات بنا دیا، عظمت کا مظاہر بنا دیا، ہدایت کا سرچشمہ نور بنا دیا، اور آپ اس دنیا میں اولین مقصد ہیں، بنیادی مقصد ہیں کہ آپ کو پیدا کیا گیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، نظم نعت کے اس شاعر کا تعارف ہم نے اس کے لیکچر نمبر 1 میں آپ کو بتایا ہے، اس لیکچر کو دیکھیے، وہاں سے اس کے تعارف کو اکٹھے کیجئے۔ اہم نکات میں نے کچھ آپ کے سامنے لکھے ہیں، لفظی مفہوم آپ کے سامنے لکھا ہے، کچھ حوالہ جاتی باتیں لکھی ہیں، ان سب کو ملا کر اپنی تشریح کو آپ احسن طریقے سے بہترین انداز کے ساتھ پورے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔